مشکات ثانی اردو کا سبق نمبر 27 باب ما لا یضمن من الجنایات۔ ایسے صاحب مشکات و مصابیح ان جنایات کو ذکر کر رہے کہ جن کا تاوان وغیرہ یا زمان نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی جنایت کرے یا جرم وغیرہ یا کوئی ایسا کام کرے جس سے نقصان اٹھائے تو اس کا تاوان زمان نہیں ہوگا۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجماء جرحها جبار، جانور جو زخم لگائے وہ زخم حدر ہے۔ والمعدن جبار، اس طرح سے کوئی اگر کان وغیرہ میں مر جائے، کان گر جائے تو اس کا جو کیا ہے زخم وغیرہ ہے معاف حدر ہے۔ والبیر جبار، یا کوئی میں گر کر مر جائے تو کیا ہے جبار حدر، متفق علیہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وفی الرکاز الخمس۔ یہاں پر اختلاف علماء حضرات کا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ معدن کیا ہے حدر معاف، تو کیا مطلب ہے اس کا جو کیا ہے حصہ ہے زکوٰۃ کا نہیں نکالا جائے گا۔ ریکاز بھی اسی طرح ہوتے ہے کہ کوئی چیز مرکوز اگاڑ دی گئی ہو یا مخلوق کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے، تو اس میں کیا خمس ہے یا نہیں۔ تو علماء حضرات جو ہے بس کہہ رہے ہیں کہ اس میں خمس نہیں، کیونکہ المعدن جبار کہاں ہیں اور یہ اس میں داخل نہیں ریکاز وغیرہ میں۔ ہمارے نزدیک کیا ہے اس میں خمس ہے، اور یہاں پر جو المعدن جبار کہا نا ریکاز والا معنی یہاں پر نہیں ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں چل رہی بلکہ جنایات اور دیات کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ اگر معدن میں کوئی مر جائے تو اس کا زمان نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے اگر جانور ہے اس نے کسی کو زخمی کیا تو اس کا جو زخم لگانا ہے اس کا تاوان ہوگا یا نہیں۔ اگر ایک آدمی جانور کے ساتھ تو چلا رہا ہو اور وہ کسی چیز کو کیا کر دے ہلاک کر دے تو اس کا تاوان ہے۔ اگر کیا ہو اکیلے ہو جانور تو پھر اس کا تاوان نہیں ہے۔ بعض علماء اس طرح کہہ رہے کہ اگر دن کے وقت ہو تاوان نہیں ہے، کیونکہ دن کو جانور کھلے چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر رات کو ہو تو پھر تاوان ہوگا، وہ اس لیے کہ مالک پر ضروری ہے کہ جانوروں کو باندھ رکھے۔ کوئی میں اس وقت تاوان اور زمان نہیں ہے جب اپنی ملکیت میں اس نے کنواں کھودا ہو۔ اگر اجنبی زمین میں کھودے گا، غیر کی زمین میں، غیر مملوکہ میں، تو پھر اس آدمی پر کیا ہوگا تاوان ہوگا۔ وعن یعلا بن امیہ قال سے اب فرماتے ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیش العسرہ، جیش عسرہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، اس میں یعنی غزوہ تبوک، جس میں کیا تھا سامان وغیرہ بھی کم تھا اور ساتھ ساتھ گرمائش بھی زیادہ تھی۔ وَكَانَ لِيَ جِيرًا، میرے ایک مزدور تھا، فَقَاتَلَ إِنسَانًا، اس کے ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ، ایک نے دوسرے کو کیا کر دیا چبا لی اس کا ہاتھ منہ میں لے کر، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوظُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِ، تو جس کو چبایا جا رہا تھا اس نے اپنے ہاتھ کو کھینچ کر چبانے والے کے دانت جو ہے گر گئے، فَانْدَرَ ثَنِيَتُهُ یا فَإِنْدَرَ ثَنِيَتُهُ یا اِنْدَرَ ثَنِيَتُهُ، اس کی ثناء جو دانت تھے وہ گر گئے، ٹوٹ گئے، فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ اس نے ہاتھ کھینچ کر میرے دانتوں کو توڑا ہے، فَأَحْضَرَ ثَنِيَتُهُ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دانتوں کو لاتعوان کر دیا، بے زمان کر دیا، حدر کر دیا۔ وقال، فرمایا کہ يَدَعْ يَدُهُ فِي فِيكَ لِتَقْزَمَهَا كَالْفَحْلِ، کیا وہ ہاتھ کو تمہارے منہ میں چبانے کے لیے چھوڑ دیتا کہ اونٹ کی طرح اسے بس چباتے رہتے، متفق علیہ۔
اس طرح سے اگر ایک آدمی کسی کو پکڑ رہے زور وغیرہ کر کے خود کو چھڑانے کی وجہ سے، وہ اسلحہ وغیرہ جو بھی چیز ہو پکڑنے والے کو لگ جائے، اس سے نقصان ہو جائے تو تاوان نہیں ہوگا، کیونکہ خود کو چھڑانا ضروری ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول سے فرماتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل دون مالی فہو شہید، جو آدمی مال لڑنے کے لیے قتل کیا جائے، مال اپنا بچا رہا تھا، بچاتے میں قتل کیا گیا، مار دیا گیا، تو وہ شہید کے درجے میں ہے، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول سے فرماتے ہیں جاء رجل الشص فقال پوچھے یا رسول اللہ ارایت ذرا یہ بتائے مجھے خبر کر دیں، جاء رجل یرید اخذ مالی، اگر ایک شخص آ کر میرا مال چھیننا چاہتا ہے کیا کروں؟ قال فرمایا فلا توتی مالک، اپنا مال مت دو، دفع کر دو۔ قال فرمایا ارایت ان قاتلنی، اگر لڑنا شروع کر دے، قال قاتل ہو، لڑو اس کے ساتھ، بچاؤ۔ قال فرمایا ارایت ان قتلنی، اگر لڑتے میں اس نے مجھے قتل کیا ہوگا؟ قال فرمایا فانت شہید، پھر تو آپ شہید ہوں گے، مال کی حفاظت ضروری ہے، جان کی ضروری ہے، عزت کی ضروری ہے۔ قال فرما رہا تھا یہ بتاؤ ان قتلت ہو، میں نے مارا کیا ہوگا؟ قال فرمایا ہوا فی النار، پھر وہ جہنم جائے گا، مانا گناہ گار ہوگا، دخول یا ولی ممکن اس کا جہنم میں ہو جائے، رواہ مسلم۔ وعنہ مذکور صحابی سے روایت فرماتے ہیں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ لو اطلع فی بیتک احد، اگر تمہارے گھر میں کوئی بلا اجازت جان کے، ولم تأذن لو، اپنی اجازت نہ دی، فخذبتہ بحسات، اب آپ اس کی طرف کنکری مار دے اس سے، ففقعت عینہ، اس کی آنکھ پھوڑ دے، ما کان علیک من جناح، آپ پر گناہ نہیں ہوگا، مانا کہ یہ جو بصر کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے وہ بلا اجازت دیکھ رہے تو اس کے ساتھ ایسے سلوک کرنا مناسب، متفق علیہ۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ انہ رجلا اطلع فی جحر فی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص دروازے کی ایک دراڑ میں سوراخ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان کر دیکھنے لگا، ومع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرن، پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی کنگھی کی طرح تھی، یحک بہ رأسہ، جس سے سر کو جھا رہے تھے، بعد میں اس نے بتایا تھا کہ اس نے اس طرح کا فعل کیا ہے۔ فقال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو اعلم انک تنظرنی یا تنظر الی، اگر مجھے پتہ چلتا کہ آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے، مجھے معلوم ہوتا، لطعنت فی عینیک، آپ کی آنکھ میں مار دیتا، گونب دیتا۔ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت کا حکم جو شریعت نے جاری فرمایا ہے وہ تو آنکھوں کی وجہ سے ہیں، دیکھنے کی وجہ سے ہیں، جب کچھ دیکھ لے تو پھر پیدا کیا، اسی سے تو خود کو لوگ بچا رہے ہیں، اجازت وغیرہ کا حکم ہے، متفق علیہ۔ وعن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ انہ رجلا یخذف، عبداللہ سے نشست کو دیکھ کر رشتہ دار وغیرہ تھا، کیا کر رہا تھا؟ پتھر مار رہا تھا انگلی پہ رکھ کے، فقال، اسے کہا لا تخذف، یہ کنکریاں مت پھینکو، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخذف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکرے پھینکنے سے منع فرمایا ہے، وقال، اور ساتھ فرمایا ہے کہ انہ لا یصاد بالصید، نتے سے شکار ہوتے، ولن کو بیادو، اور ولن کو بیادو، نہ دشمن کو نقصان ہوتا ہے، ولکنک تکسر السن، بعض اوقات کبھی کبھی اس سے دان ٹوٹ جاتے ہیں، وتبقى العین، آنکھ کو پھوڑ جاتا ہے، آنکھ خراب کر دیتا ہے، متفق علیہ۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ سے فرماتے پیغمبر علیہ السلام نے ازراہ شفقت و محبت یہ حکم بھی امت کو دیا ہے، اذا مر احدکم فی مسجدنا، کہ اگر کوئی مسجد میں کہیں گزر رہا ہو، جا رہا ہو کسی مقصد نماز کے لیے، وفی سوقنا، بازار میں جا رہا ہو، ومعہ نبل، اس کے پاس تیر ہو یا داریدار چیز ہو، تو اس کو چاہے کہ فلیمسک علی نصالہ، اس کی دھاری والے حصے پر کیا کرے، کچھ باندھ لے یا اپنی طرف کر لے، یا باندھ کر رکھے تاکہ کسی کو لگ نہ جائے، یصیب احد من المسلمین منها بشیء، کسی مسلمان کو تکلیف وغیرہ زخم نہ پہنچائے، متفق علیہ۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے فرماتے آپ کا فرمان ہے کہ لا یشر احدکم علی اخیہ بالسلاح، تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی پر اسلحہ نہ کھینچے، اشارہ کر کے یا ڈرانے وغیرہ کے لیے ویسے مذاق میں اس طرح نہ کرے. ممکن ہے فإنه لا يدري لعل الشیطان ينزع في يده، ممکن ہے کہ شیطان اس کو چوکا لگا دے، ہاتھ کھینچ دے، حرکت دے، فیقع فی حفرۃ من النار، مذاق کی وجہ سے جہنم جائے گا کسی مسلمان کا قاتل ہو کر. متفق علیہ. وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، جو شخص کسی مسلمان کی طرف کسی بھی تیز چیز، اسلحے وغیرہ، لوہے سے اشارہ کر کے ڈرانے دھمکانے مذاق وغیرہ میں کچھ کرنا چاہے، فإن الملائکۃ تلعن حتی یضعها، جب تک اس شے کو نہیں رکھے گا، نہیں ادھر کرے گا تو فرشتے اس پر لعنت کریں گے. وإن کان أخاہ لأبیہ وأمہ، اگرچہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، ماں باپ کا بھائی ہو یا مسلمان بھائی ہو. رواہ البخاری. وعن ابن عمر وابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ من حمل علینا السلاح، جو شخص مذاق وغیرہ میں عام کچھ ڈرانے دھمکانے کے لیے ہمارے اوپر اسلحہ اٹھائے کسی مسلمان پر، یا سچ میں ڈرانے دھمکانے کے لیے، یا مسلمانوں کو کافر وغیرہ سمجھتے ہوئے، گمراہ وغیرہ سمجھتے ہوئے، خود کو کچھ اور سمجھتے ہوئے ان کے خلاف اسلحہ جنگ کے لیے کھڑا ہو جائے، فلیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ خون خرابہ کرتا ہے، خون کرتا ہے، اس طرح سے کیا کرتا ہے، قتل وغیرہ کرتا ہے، یا لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے، جذبات کو مجروح کرتا ہے. رواہ البخاری. وزاد مسلم من غشنا، جو ہمیں دھوکہ دے کر خیانت کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. وعن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علینا السیف، جو ہمارے خلاف تلوار کو تانت لے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. رواہ مسلم. ہم میں سے نہیں کافر سمجھ کر تو ہم میں سے یقینی معنی میں نہیں ہوگا، گمراہ وغیرہ سمجھ کر خود کو اچھا برا نہ جان کے، بس صرف اچھا ہی جان کے کیا کرے، اٹھ جائے اور ایسا کام شروع کرے، قتل وغیرہ پر آ جائے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، منع ہماری طریقے سے ہٹا ہوا ہے. وعن ہشام بن عروۃ عن ابیہ ان ہشام بن حکیم مر بالشام علی اناس من الانباط، ہشام بن عروہ سے اپنے ابا جان سے روایت کرتے کہ ہشام بن حکیم شام کے علاقے میں کچھ نبتی لوگوں پر گزر رہے تھے. وقد اقیم فی الشمس، وہ سورج کی دھوپ میں کھڑے کیے گئے تھے، سزا دی جا رہے تھے. وصب علی رؤوسہم الزیت، ان کے سروں پر تیل بھی ڈالا گیا تھا. فقال، اس نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے کیسے کیا جا رہا ہے. قال، قیل، جواب میں ملا کہ یعذبون فی الخراج، خراج ٹیکس وغیرہ ادا کرنے میں سستی کر رہے لوگ، اس لیے سزا پا رہے ہیں. فقال، ہشام نے کہا، اشہد، گواہی دے کر کہتا ہوں، لسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ کو فرماتی سنا تھا، ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، کہ جو لوگ لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اور اس طرح سزا دیتے جو نہیں دینی چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ بھی عذاب دیں گے، عذاب میں مبتلا کریں گے. رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ سے فرماتی کہا کہ یوشک ان طالت بک مدۃ ان تری قوما فی ایدیہم مثل اذناب البقر، کہ اگر عمر لمبی ملی تو آپ کچھ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کیا ہوں گے، لاٹیاں ہوگی. یغدون فی غضب اللہ ویروحون فی سخط اللہ، ہر وقت اللہ کے غصے میں رہیں گے صبح شام، مانا مستمرن. وفی روایت ویروحون فی لعنت اللہ، لعنت میں جائیں گے، مانا جب لوٹیں گے تو لعنت ہوگی ان پر. رواہ مسلم. مانا ظالم وغیرہ لوگ مرادی کسی بھی طبقے کے ہو، وہ اس میں داخل ہے. وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں، لم ارہما، ابھی تک میں نے انہیں نہیں دیکھا،
یعنی یا تو وجود میں نہیں ہے یا میرا سامنے انہوں نے نہیں کیا۔ قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک تو وہ لوگ ہیں ان کے پاس گائے کے دم کی طرح مثال کے طور پر کہہ رہے لاٹھیاں وغیرہ در رہے ہوں گے، لوگوں کو بلا وجہ ماریں گے یا اتنا ماریں گے کہ وہ اتنے مارنے کے سزاوار نہیں ہوں گے، سزا چھوٹی دینی چاہیے، زیادہ دیں گے۔ ایک تو وہ لوگ جو کیا ہے کسی بھی طبقے میں ہو سکتے حکومت کے یا کسی بھی طبقے میں ہو۔ نمبر 2 نساء کاسیات عاریات، ایک تو وہ خواتین ہیں کہ جو لباس جامہ پہنتی ہوئی بھی کیا ہوگی بے پردہ برہنہ ہوگی، ممیلات مائلات، خود کو اپنی طرف مائل کرنے والی بھی ہوگی، خود کو بھی مائل کرے گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، بال وغیرہ کی چوٹیاں باندھی گی، المائلہ مائل ہوں گے، لا يدخلن الجنت، جنت نہیں جائے گی، ولا یجدن ریحہا، اس کی خوشبو سے بھی محروم ہوں گی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بڑی تیز ہے، وہ تو اتنے سال کے فاصلے پر بھی آدمی کو سونگھتی ہے۔ رواہ مسلم۔ وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قائد جان نے فرمایا، اذا قاتل احدکم، اگر تم میں سے کوئی جھگڑا وغیرہ کرے کسی کو مارنا چاہے، فلیجتنب الوجہ، چہرے کو مارنے سے احتراز کرے، فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی صورت پر پیدا کیا تھا، متفق علیہ۔ منع چہرہ معزز حصہ ہے، معزز ٹکڑا ہے، اس کو ضرب نہ لگائے۔ فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ، متفق علیہ۔ فصل الثانی، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا، من کشف سترن، کہ جو آدمی کسی گھر کا پردہ کھول کر دیکھے، فادخل بصر فی البیت قبل یؤذن لہ، اجازت دینے سے پہلے سے اسے کیا، فرا عورت اہلہ، ان گھر والوں کا کچھ دیکھا جو سطر کی لائق چیز تھی، اس کو آ گئی نظر، فقد اتا حدن، یہ آدمی حد کو پہنچا، لا یحل لیتیہ، اس کے ایسا کرنا جائز نہیں تھا، ولو انہ حین ادخل بصر، جس وقت آنکھ داخل کر کے دیکھ رہا تھا، مثلا فاستقبل رجل، سامنے سے کوئی آتی ہے اس کو پکڑ گیا پا گیا، فقع عین، اس کی آنکھ پر مارا، ما عیرت علیہ، میں اس پر عیب نہ لگاتا، وَإِن مر رجل علی باب، ہاں اگر ایسا گھر ہو کہ جس نے پردہ نہ لٹکایا ہو دروازے پر، کوئی سامنے سے گزرے اور وہ دیکھ لے، لا ستر لہو، ستر نہ، غیر مغلق، دروازہ بھی بند نہ، فنظر، کسی نے دیکھا، تو گزرتے لوگ دیکھتے ہیں، فلا خطیۃ علیہ، اس دیکھنے والے پر گناہ نہیں ہے، انما الخطیۃ علی اہل البیت، گھر والوں کی غلطی کہ اپنا ساتر وغیرہ بندوبست خود کری۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعاطى السیف مسلولا، پیغمبر علیہ السلام نے سے منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی تلوار دینا لینا چاہے تو اس کو نیام میں دے دے، نیام کے باہر نہ دے دے، یا چوری وغیرہ دے رہا ہو تو تیز جانب سے نہ دے، بلکہ کیا کر دے، دستے سے دے دے، پھل نہ دے دے۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ وعن الحسن ان سمرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یقد السیر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمائے کہ کوئی چمڑا کاٹے یا ربڑ کاٹے یا تار وغیرہ کاٹے، بین اصبعین، دو انگلیوں کے بیچ پکڑ کے، کیونکہ اس سے ممکن ہے چوری چوٹ کے کیا کر دے، انگلیوں کو کاٹ دے، بیچ کو کاٹ دے۔ رواہ ابو داود۔ وعن سعید بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، فرماتے من قتل دون مالہ دون دینہ فهو شہید، جو دین کی وجہ سے مارا جائے وہ شہید ہے، من قتل دون دمہ، جو کیا ہو جائے، خون کی وجہ سے قتل کیا جائے، فهو شہید، وہ شہید ہوں گے، ومن قتل دون مالہ، جو مال کے لیے مارا جائے، فهو شہید، من قتل دون اہلہ، جو بھی وغیرہ محارم کی حفاظت کے لیے قتل کیا جائے، حفاظت کرتے میں وہ کیا ہو گیا، مغلوب ہو گیا، قتل ہو گیا، فهو شہید، وہ شہید ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی۔ وعن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، فرماتے لجہنم سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، باب منہا لمن سل السیف علی امتی، ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے جو میری امت کے خلاف بغی ظلم کرے، عام لوگوں کو مارنا شروع کر دے، وقال علی امت محمد،
امت محمدیہ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ رواہ الترمذی وقال ذا حدیث غریب وحدیث ابی ہریرہ الرجل جبار ذکر فی باب الغصب۔ آگے باب القسامہ، یہ باب قسامہ کے بارے میں۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ قسامہ کی جو مسائل ذکر کر رہے قسم لینے کو کہتے ہیں۔ احناف حضرات کے نزدیک قسم و قسامہ کا مطلب ہے مثلا ایک محلے وغیرہ دیہات گاؤں میں کوئی مقتول پایا گیا، قاتل کا پتہ نہیں تھا، تو ظاہر ہے ان سے کچھ تو پوچھ گچھ ہوگی نا کہ آپ پر آدمی مارا گیا، تمہیں معلوم تک نہیں ہوا، تو ان سے قسم لی جائے گی کیا تم لوگوں نے قتل کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے تمہارے ہاں کر، تو پھر ان سے قسم لی جائے گی۔ احناف حضرات کے نزدیک 50 قسمیں لی جائے گی جب قاتل کا پتہ نہ ہو، چاہے وہ کوئی یا جماعت وغیرہ ہو۔ آشار عام پر اگر مقتول مارا جائے، عام چلنے کا راستہ ہو، وہاں پر ایسا نہیں ہوتا، مخصوص علاقے ہو جو لوگ کنٹرول میں ہوا پر مارا جائے تو ان پر قسمیں آئے گی۔ اگر 50 تک ان کی تعداد پہنچ جائے ٹھیک ہے، اور نہ قسم مقرر کی جائے گی۔ اب یہی مسئلہ یہاں سے ذکر کر رہے۔ الفصل الاول عن رافع بن خدیج وسهل بن ابی حثمة انہما حدثا، دونوں نے بات بیان کی ان عبداللہ بن سہل و محیص بن مسعود، عبداللہ بن سہل محیصہ بن مسعود سے اب دونوں چچا زاد بھائی ہیں، گئے تھے عطایا خبر خیبر علاقے میں، فتفرق فی النخل کا جرم ادھر ادھر ایک دوسرے سے نخلستان میں الگ ہو گئے۔ فقتل عبداللہ بن سہل، جب وہ آئے تو عبداللہ بن سہل کو پایا کہ وہ شہید ہو چکے تھے، کجوروں میں پڑے ہوئے تھے۔ فجاء عبد الرحمن بن سہل، تو محیصہ بن مسعود اور اس کے جو کیا ہے چچا زاد بھائی ہیں، اور عبد الرحمن بن سہل، حویصہ، محیصہ بن مسعود سے کہ دو بیٹی تین آ گئے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قصہ لے کر آئے۔ فتکلموا فی امر صاحبہم، اپنی ساتھی کے متعلق انہوں نے گفتگو کی۔ فبدأ عبد الرحمن کہنے لگی، وکان اصغر القوم، چھوٹے تھے، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر الکبریٰ، کہا کہ بڑے کو بات کرنے دو۔ قال یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ یعنی لیلی الکلام الاکبر، کہ بڑا بات کر لے تم خاموش رہو۔ فتکلموا، انہوں نے بات کر دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی، استحقوا قتیلکم، اپنے مقتول کے مستحق بن جاؤ، مانا قسم وغیرہ کھاؤ۔ وقال صاحب کے بیمان 50 منکم، 50 آدمی قسمیں کھائے۔ شافعی وغیرہ حضرات کی نزدیک تو مقتولین کے جو ورثاء ہیں نا ان سے قسمیں لی جاتی ہیں، ہمارے نزدیک اس سے نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ کہ پہلے محلے وغیرہ کے لوگوں سے قسمیں لی جائے گی، یا جہاں کی ہو، اگر وہ انکار وغیرہ کریں گے نا تو مجبور کیے جائیں گے، حبس کیے جائیں گے۔ قولوا کہا یا رسول اللہ امر لم نرہو، یہ معاملہ ہم نے دیکھا نہیں، کیسے ایسا کرے۔ قول فرمائے کہ اگر آپ نہیں کھا رہے ہیں تو فتبرکم یہود پیمان 50 منہم، پھر تو یہود کھائیں گے، خود کو بری کر دیں گے۔ قول کہ یا رسول اللہ قوم کفار، ان کا کیا اعتبار، وہ تو کیا کریں، قسم تو کھائیں گے۔ ففداہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلہ، پیغمبر علیہ السلام نے دفع مخاصمت اور دفع فتنی کے لیے بیت المال سے مال دیا، ان کا جو کیا تھا ان کی دیت جو بن رہی تھی۔ وفیرت تحلفون 50 یمینا وتستحقون قاتلکم وصاحبکم، فوداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندہ، اپنی طرف سے بیت المال سے دیا، بمئۃ ناقۃ، 100 اونٹنیاں، متفق علیہ، وہذا الباب خال عن الفصل الثانی، اس باب میں دوسری فصل نہیں ہے۔ الفصل الثالث عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال، رافع سے اب کہتے ہیں، اصبح رجل من الانصار مقتولا بخیبر، ایک شخص تھا خیبر علاقے میں قتل ہو چکا تھا۔ فانطلق اولیاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے اولیاء گئے، فذکروا ذلک لہ، یہ معاملہ ذکر کیا، فقال، پوچھا، لکم شاہدان یشہدان علی قاتل صاحبکم، تمہارے پاس دو گواہ ہیں جو تمہارے قاتل پر کیا کر دے، گواہی دے ان کے خلاف، کہ اگر گواہی وغیرہ بن یا اثر موجود سو لوس۔ ہمارا دیکھتے یہی بات ہے نا کہ پہلے کیا کر دے، ڈھونڈنا شروع کر دے، اگر لوس پایا جائے، قتل وغیرہ کی کیا نشانات یا چوری وغیرہ بندو قتل کی جو کیا ہے اسباب وسائل ہے، وہ کسی کے پاس پائے جائے تو ظاہر ہے ان سے لیا جائے گا، یا تو اقرار کی صورت ہوگی یا انکار کی صورت ہوگی، قسم وغیرہ کھائیں گے۔
قولك یا رسول اللہ لم یکن ثم احد من المسلمین، پر تو کوئی بھی مسلمان ہے تو انما هم یہود، سارے یہودی وہاں پر، وقد اشترون لازم من هذا، وہ تو قسم سے زیادہ پر کیا کریں گے، جرات کریں گے یہ کہ ایک انسان کے قتل سے زیادہ پر انہوں نے جرات کی ہے، انبیاء تک قتل کیا، تحریم کلام اللہ کیا، تحریف کیا، احکام بہت سارے بدل ڈالے۔ قال کی فاختار منهم 50، پر یہ کرنا کہ ان میں سے 50 کو تم چنو، فاستحلفون سے قسم لو، فابو انہوں نے انکار کیا، فودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پری دیت بیت المال سے دی، رواہ ابو داود۔